وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اتفاقاً آج فیصل آباد آیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، اور میں کل انشاءاللہ وہاں پاک پتن شریف جا رہا ہوں، تو میں نے کہا لاہور جانے کے بجائے میں فیصل آباد میں رات قیام کروں۔ تو پھر انجم صاحب کی کشش نے اور ہمارے حاجی صاحب یوسف صاحب کی کشش نے اور احباب کے محبتوں نے، صوفی مسیتی صاحب ہمارے لئے، تو گویا اسرار احبہ ناطق تھا، ناچار اسراح پڑا جانا۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، فلسفہ شہادت کا اس موضوع پر آپ نے بہت کچھ سنا، اور علماء امت اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے گفتگو مختصر سی کروں گا میں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایک طبقے کا قرآن مجید میں ذکر کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے مسلمانوں ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تم سمجھتے ہو کہ جو شخص سانس لیتا ہو، چلتا پھرتا ہو، جس کے اعضاء متحرک ہوں، جو گفتگو کرتا ہو اور کھاتا پیتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، وہی زندہ ہوتا ہے، مگر چونکہ میں خالق موت و حیات ہوں، میرے نزدیک موت و حیات کا جو مزاج ہے وہ اور ہے، اور تم نے جو سمجھ رکھا ہے وہ کچھ اور ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب میں اسے حکم دے دوں کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈک بن جا، تو وہ اپنی حرارت کو چھوڑ کر برورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، تو ایک حد تک سینکنا فائدہ مند ہے سردیوں میں، کہ آگ جب سینکی جاتی ہے تو اس سے ایک قسم کا آرام ملتا ہے، لیکن آگ کا کام حقیقت میں جلانا ہے، جلتی بھی ہے اور جلاتی بھی ہے۔
مجھے بابا غنی کا ایک شعر یاد آ گیا، بابا فغانی کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مرد صاحب دل رساند فیض در موت و حیات، مرد صاحب دل رساند فیض در موت و حیات، شاخ گل چون خشک گردد وقت سرما آتش است۔ اللہ کا جو مقبول بندہ ہے، نیک انسان ہے، بندہ مومن ہے، اور اقبال، علامہ اقبال کا مرد کامل ہے، مرد قلندر ہے، وہ زندہ ہو، سانس لے رہا ہو، آپ کی طرح چل پھر رہا ہو، بول رہا ہو، اس وقت وہ اپنے تمام جو صلاحیتیں ہیں ان کے اعتبار سے مخلوق کو فیض دیتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی فیض رسانی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح کا فیض، اس سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ شاخ گل، پھول کی شاخ جب باغ میں لگی ہو، نسیم صبح چل رہی ہو، اور باغ میں انسان بیٹھا ہو، بلبلیں چہچہا رہی ہوں، تو اس وقت شاخوں کا ایک اور مقام ہوتا ہے، وہ پھولوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، ان پر بہار کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان پر خزاں آ جائے، بہار چلی جائے، ہیں جی، تو کیا ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، شاخیں خشک ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس وقت بھی وہ نفع رسانی سے وہ بات نہیں رہتی، بلکہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ نفع پہنچاتی ہیں۔ کس طرح؟ شاخ جب تر ہو اور باغ میں موجود ہو، پھولوں سے لدی ہو تو پھول دیتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جائے تو سردیوں میں اس سے لوگ آگ سینکتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہی شاخ جو ہے جب خشک ہو جائے پھر بھی نفع دیتی ہے، اور جب تر و تازہ ہو پھر بھی نفع دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا مقبول جو ہے وہ جب ظاہری زندگی میں ہو پھر بھی نفع دیتا ہے، اور جب اس دنیا سے پردہ کر جائے تو اس کا فیض رسانی کا سلسلہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ کس طرح اپنے فیض کو جاری کیے ہوئے ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض کس طرح جاری ہوتا ہے، ہمیں سمجھائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کس طرح ہوتا ہے، چلو جی زندگی میں تو ایک شخص نے تعلیم دی، درس دیا، کوئی کتاب پڑھائی، کوئی دین کی خدمت کی، یہ مر گئے، منو مٹی اوپر پڑی ہوئی ہے، قبر میں ڈھکے چھپے ہوئے ہیں، پھر بھی فیض جاری ہے، یہ کیا کھاتا ہے؟ بھائی ہمارا تو، میں نے ایک نظریہ، نقطہ نظر بیان کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ اس فیض کی کیفیت کو سمجھیں تو وہ فیض ہوگا، اور اگر کیفیت نہ سمجھیں کہ وہ کس طرح عطا کرتا ہے تو پھر وہ فیض نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرا خیال ہے اگر مکے والے اتنا سن لیتے تو وہ مجبوراً مسلمان ہوتے، جو حضور کے بعد امت نے آج تک بیان کیا ہے، اتنا اگر بیان ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتا، اتنا کچھ۔ لیکن افسوس کہ ہم میں وہ ایمان کی جو رمق ہے، وہ گرمی ہے، وہ حدت ہے، وہ تڑپ ہے، وہ آج تک پیدا نہ ہو سکی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارا دنیا کی طرف مائل ہونا۔ 24 گھنٹے ہمارا جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو مدار ہے،
وہ دنیا کی لالچ ہے، حصول زر ہے، زیادہ کی تلاش ہے، سم تھنگ مور، آئے کچھ اور، اس نے مار دیا ہمیں، اس نے مار دیا، بڑے بڑوں کو مار دیا، بڑے بڑے روحانی لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے، بڑے بڑے لیڈر آ گئے، بڑے بڑے علماء آ گئے۔ تو یہ اتنی وسیع لپیٹ ہے، اس کی وجہ سے حضور سید عالم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، انہیں اگر کوئی نہ کوئی منزل آئی تو سمجھا دیا جائے گا، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ باہمی قتل کریں گے دنیا کی لالچ میں، زیادہ حاصل کرنے میں، اور ایک دوسرے بھائی کا حق مارے گا، غصب کرے گا، سلب کرے گا، اور قتل و غارت کریں گے، اور مریں گے پیسوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے، ایک ایک انچ کے لیے، ایک ایک بالشت کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، یہ مجھے عجیب بات یاد آ گئی۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے فریاد کی حضور کے سامنے آ کر، یہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں، حضور سرکار کی باتیں، تو وہ آپ کی سر مبارک، اس میں لفظ آتا ہے حدیث میں، آپ کی جو کھوپڑی مبارک ہے، یہ جو سر جو ہوتا ہے اس کو ہامہ کہتے ہیں، کھوپڑی کے قریب اس سر اپنا لے آیا، منہ لے آیا اور بڑبڑانے لگا۔ آپ یوں سر مبارک ہلاتے رہے، وہ بڑبڑاتا رہا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کیا بڑبڑا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اپنی فریاد لگا رہا ہے کہ مجھے میرا مالک جو ہے وہ پوری طرح کھلاتا پلاتا نہیں ہے، مجھ پر سامان زیادہ لاتا ہے اور میرے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو خیر آپ نے وہ باتیں سنی، آپ اس کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ اس نے پھر گواہی دی کہ آپ نے یہ عرض کی اللہ کی بارگاہ قبول ہوئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی ہے، آپ نے بھی باتیں کی اس نے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میں نے عرض کی، اس اونٹ سے فرما رہے ہیں، یہ میں نے عرض کی قبول ہو گئی، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، ساری قبول ہو گئی، ایک میں نے میری بات اللہ نے نہیں مانی۔ کیا بات؟ اس نے عرض کی کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی تھی میرے مالک میری امت آپس میں لڑے نہیں، میری امت قتل و غارت نہ کرے، آپس میں نہ لڑے۔ فرمایا کہ یہ میرا قلم چل چکا ہے، یہ تو ہوگا۔ یہ حدیثوں میں ہے، حضور کے سچے واقعات میں میں نے۔ تو آپ نے دیکھیں اللہ ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم لڑیں، یہ آپ نہ سمجھیں کہ اب جف القلم کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے قلم خشک ہو گیا کہ نہیں آپ لڑے ہی لڑے، نہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے لڑنے اور نہ لڑنے کا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں جی کہ ہم تو مجبور ہیں، جو تقدیر نے لکھ دیا، نہیں، تقدیر نے یہ نہیں لکھ دیا، آپ کچھ مجبور بھی ہیں، کچھ مختار بھی ہیں۔ تو حدیثوں میں بھی یہی آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جبر اور قدر کے درمیان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نہ مجبور محض ہیں اور نہ مختار محض ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے جبری قدری تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی کہنے لگا کہ ہم قادر ہیں جو کچھ خود چاہیں، تقدیر کیا ہے، ہم خود بناتے ہیں تقدیر۔ ایک نے کہا کہ نہیں، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہے، ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہ تو میر تقی میر نے انہی کا وہ عقیدہ بیان کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، وہ کہتا تھا کہ میں مختار ہوں، خود اپنے عمل بناتا ہوں، قادر ہوں۔ فرمایا ایک حد تک، فرمایا پاؤں اٹھاؤ،
ایک پاؤں اٹھایا، پیر اٹھایا، فرمایا آپ دوسرا اٹھاؤ۔ اس نے کہا کہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، ایک رکھوں گا تو دوسرا اٹھاؤں۔ فرمایا اتنے مختار ہو اور اتنے مجبور ہو۔ تم جو کہتے ہیں کہ ہم مختار ہیں تو ایک پیر اٹھا کر دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے، اگر وہ اٹھا لیتے تو کلی مختار ہوتے۔ اب ایک رکھ کر دوسرا نہیں اٹھا سکتے، دوسرا رکھو گے تو ایک دوسرا اٹھاؤ گے، تو اتنے مجبور ہو اتنے مختار۔ اللہ نے ہمیں کوئی مجبور نہیں کیا ہے، ورنہ ہدایت بھیجنے کا، کتاب بھیجنے کا، رسول بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں آیا، میں گیا، میں کھاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں کی رٹ ہر آدمی کے زبان پر ہے، چاہے پیر صاحب ہیں، چاہے لیڈر صاحب ہیں، چاہے عالم صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، میں اللہ کا نام ہی نہیں۔ میں یوں کروں گا، میں کھاؤں گا، میں کروں گا، تو آپ میں کیوں کرتے ہیں پھر؟ اگر اتنے اللہ کے قائل ہیں کہ وہی سب کچھ کرتا ہے تو ہر کام کی نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ہے کہ انسان کو فعل کا مختار بنایا گیا ہے کہ اس کی مرضی ہے، کرے یا نہ کرے۔ آپ یہاں آئے ہیں تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کو بٹھایا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو ایک حد تک، اور اس اختیار کا یہ فائدہ ہے، اور اس سے ہم نے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے فعل کو مربوط کریں، کہ ہمارا قدم کوئی آپ کی تعلیم کے خلاف نہ اٹھے، قرآن و سنت کے خلاف نہ اٹھے، ہمارا ہر عمل اس حکم میں ڈھل جائے۔ تو مختصر ترجمہ اس کا میں، چونکہ فرمائش ہوئی ہے 2-4 منٹ میں، شاہ ہست حسین، شاہ ہے، شاہ کا معنی عام طور پر بادشاہ کی، اس میں شاہ میں مرتبے اور مقام کے حوالے سے ایک استغنا کا پہلو پایا جاتا ہے شاہ میں، کہ وہ مستغنی ہوتا ہے، دوسروں سے محتاج نہیں ہوتا، ہر چیز میں ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو حسین کی شاہیت میں اور دنیا کی شاہیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کا شاہ، یہ تشریح جو میں نے وہاں کی ہے وہ نہیں ہے، یہ نئی تشریح ہے، یہ وہاں نہیں ہے۔ دنیا کا شاہ اسباب کے بل بوتے پر بے نیاز ہوتا ہے، کہ ایک شخص کے پاس 10 کھرب روپیہ ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، مال ہے، آمدن ہے، بزنس ہے، تو وہ اس کے بل بوتے پہ نخرہ کر رہا ہے، مستغنی ہے، کہتا ہے میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، بے پرواہ ہے۔ یہ بے پرواہی اس کی مال و دولت سے کی محتاج ہے، وہ چیز ہٹی، اس کی بے پرواہی گئی، ختم۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ذرا پھر آپ مجھے چھیڑا ہے تو میں ذرا چلیں۔ چیزیں ہٹی، اللہ نے فرمایا کأنہم خشب مسندہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ اے میرے محبوب کے منافقین جو ہیں نا، جن کے پاس بڑی دولت ہے، پیسہ ہے، تو اگر تو ان کو دیکھے گا تو بڑے ان کے جو جسے ہیں، ان کی جو وضع قطع ہے، یہ باری برکم جو ان کا وجود ہے، اور بڑے سج دھج سے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، رہن سہن ہے ان کا، تو جب وہ اجسامہم، ان کے جسم تجھے بڑے تعجب میں ڈالیں گے، حیرت میں ڈالیں گے کہ
بڑا اللہ کا کرم ہے ان پر، تو ان کو دیکھ کر متاثر ہوگا. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، سورہ منافقون میں کی آیات پڑھ رہا ہوں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کرنے لگیں گے تو تو ان کی باتوں کو سنے گا. یار یہ تو بڑے مدبر لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑے سلیقے سے گفتگو کرتے ہیں اور بڑے اونچے طبقے کے لوگ ہیں، ہائی جنٹری کے لوگ ہیں، بڑے مدبر اور بڑے جس طرح کہتے ہیں نا بڑی سوسائٹی، اونچی سوسائٹی کے جس طرح آج کا روشن خیال، تو بڑے اونچے لوگ ہیں. کان تو فرمایا کانہم خشب مسندہ، اے میرے محبوب ان کی ظاہری حالت یہ دیکھ کر جو یہ بن ٹھن کر اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگوں پر روب جمائے بیٹھے ہیں، ان کی حقیقت یہ نہیں ہے. کانہم خشب مسندہ، یہ ان لکڑیوں کی طرح ہیں جن کو سہارا دیا گیا ہو دیواروں کا. دیواروں کی ٹیک لگا کر لکڑیوں کو کھڑا کر دیں تو لکڑیاں بڑی بڑی قداور کھڑی ہوئی ہیں، لیکن دیوار کا سہارا ہے، دیوار گری منہ کے بل لکڑیاں گرتی. تو ان کا سہارا جس کی وجہ سے لکڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہ سہارا کیا ہے؟ وہ دیوار ہے. کانہم خشب مسندہ، کسی چیز کے ساتھ ان کو ٹیک لگی ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، جہاں کوئی شور پڑے، ذرا افراتفری پڑ جائے کہیں تو یہ ڈر کے دبک کے اندر گھس جاتے ہیں. اپنی جرت مندی کا یہ عالم ہے. اور باہر ان کے جسم دیکھو، باہر ان کے لوگوں کے ساتھ میل جول دیکھو، ان کے طور طریقے دیکھو، نخرے دیکھو، ڈھنگ دیکھو، آنیاں وینیاں دیکھو. تو انسان مروب ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا اللہ کا انعام ہے، یہ تو بڑے دلیر لوگ ہیں، بڑے جری لوگ ہیں، کیا بات ہے. لیکن یحسبون کل صیحۃ علیہم، مصیبت کدھر ڈنڈ پے وجے، دہشت گردی کدھر ہو وجے، بم کدھر پھٹ وجے، کنے چ آواز پے وجے جناب، تے اندر آ کے ہائے کی ہو گیا، کی ہو گیا، کہ کیا ہو گیا، کیسی آواز ہے، کیسا چور ہے. فیکٹری نال والے مزدور ڈنڈ پئی تے قبلہ انہاں ڈنڈ پے گی، شاید میرے مزدور بول پے، کوئی مطالبہ کر دیتا. افراتفری دوئی فیکٹری پئی مل میں تے خطرہ انہاں نوں پے گیا کہ او کدھر آواز ساڈے مزدور نہ لے لے، او مطالبہ نہ کر دیو. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر جڑی آفت اتے آندی ہے اتنا اثر قبول کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گویا یہ ہم پر گریا. اندر کا یہ حال ہے. قرآن نے ان کا نقشہ بیان کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ اسی کو مرزا بیدل نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ از فقر باز بر سر دنیا زدیم پا، از فقر باز بر سر دنیا زدیم پا، خلق بجاہ تقیہ زدو ما زدیم پا. پھر ہم نے فقر، بے نیازی، وہ جو فقر اور ہماری سرشت میں اللہ نے جو بے نیازی رکھی ہے وہ دولت کی مرہون نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم بے نیاز ہوتے ہیں. نہیں، ہمارے پاس کچھ نہ ہو ہم ویسے بھی فقر مست ہیں. از فقر باز بر سر دنیا، ہم نے دنیا کے سر پر لات مار دی، جاؤ تو کیا. پھر سے یہ ہمیں رغبت، دعوت رغبت کیسی، کیا چلنے کو رہ گئی کوئی چال ایسی کہ میری گروائی مجھے یاد دلا دی. پھر سے یہ ہمیں دعوت رغبت کیسی، کیا چلنے کو رہ گئی کوئی چال ایسی. ہم فقر نہاد جانتے ہیں تجھ کو،
ہم فقر نہاد میں نے فطرت، ہم فقر کی فطرت والے جانتے ہیں تجھ کو، دنیائے دنی جا تیری ایسی تیسی۔ ہم فخر نہاد جانتے ہیں تجھ کو، دنیائے جنی جا تیری ایسی تیسی۔ تو کیا ہے یہ اپنے شکنجے میں زال دنیا، دنیا کی بوڑھی، حافظ کہتا ہے زال دنیا، پاؤڈر شوڈر لا کے اے بڈھی یہ دنیا دی بڈھی جڑی ہے، دنیا جو بھی نظر آ رہا ہے بڈھی، کتنی بڈھی، یہ مکان، یہ جاگیریں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کی کتنی تہذیبیں دفن ہو گئی زمین میں، یہ بوڑھی اسی طرح کھڑی، ان کو فنا نہیں، تہذیبوں کو ختم کر دیا، گل سڑ گئی، مگر مکان بھی اسی طرح ہے، محلات بھی اسی طرح چڑھ گئے، ان کو بنانے والے دنیا سے گزر گئے۔ تو زال دنیا سے تشبیہ دی کہ جس طرح بڈھی پھاپا کٹڑا نہیں نا، اے پاؤڈر شوڈر سرخی لا کے تے عمرہ حسن جمال دسنے جو بھی ہے نہیں، ریا کوئی نہیں، حسن جمال ریا کوئی نہیں، لیکن این روپ رنگ کر کے ذرا سج سوچ کے سامنے آنا۔ تو اگر رنگ روپ اس میں ہوتا، میں اپنے ذوق سے بول رہا ہوں، میں اپنے ذوق سے بول رہا ہوں، اور یہ دنیا دیکھے گی، اس کو سنے گی، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے اہل ہوں، اس میں چند لوگ بیٹھے ہیں اہل جو سن رہے ہیں۔ تو یہ بوڑھی عورت ہے زال دنیا، ضروری نہیں ہے کہ ہر اس کو، جو بہت گیا گزرا ہونا، ذرا بات میری سنیں، بڑی محبت کی بات ہے، جس کے گھر میں اللہ کا فضل و ہر حیثیت سے وہ زال دنیا کو قحبہ قہوہ نہیں قحبہ، تو اس دنیا سے جو بازار حسن سے تعلق رکھنے والی دنیا ہے، ان کی جو زال ہے بوڑھی، جو پاؤڈر اور وہ کیے ہوئے، جن کے گھر میں اللہ کا فضل ہو، وہ ان کی طرف نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، ان کو وہ دیکھتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہاں بس یہی بات ہے۔ تو یہ زال دنیا جو ہے، اس پر وہ مرتا ہے جس کا اندر مطمئن نہ ہو، جس کا اندر برباد ہو، جس کا اندر کسی کے حسن و جمال سے خالی ہو، جس کے دل میں کسی کی یاد نہ ہو، جس کے دل میں کسی کی تمنا نہ ہو، وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ الدنیا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب دنیا سے مراد دنیا وما فیہا، ہر چیز ہے اس میں، جو دنیا میں چیزیں ہیں، ان کو جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، فقال لہا، اللہ نے دنیا سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا، پوری کائنات کو، دنیا کو بنایا، کون ہو جا، جب بن گئی تو فرمایا کہ اخدمی من خدمنی فخدمی ہے، جس نے میری خدمت کی، اے زمین اے دنیا یاد رکھنا میری بات، اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ من خدمنی، جس نے میری خدمت کی، جس نے میری فرما برداری کی، میرا بندہ بن کر رہا، فرما بردار رہا، فخدمی ہے، تو اس کی نوکر بن جا، نوکر بن کر رہنا، جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے دست بستہ رہتا ہے، منتظر جنبش لب ہوتا ہے کہ آقا کی زبان سے کچھ نکلے تو میں تعمیل کروں۔ اے دنیا، جو میرا خادم ہے، جو میرا فرما بردار ہے،
جو میرا مطیع و منقاد ہے اس کی خادم بن جا، غلام بن جا۔ اور پھر دوسرا جملہ ملاحظہ فرمائیے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا دنیا سے ومن خدمہ کے، جو تیرا نوکر بن گیا، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے وہ لیڈر ہوں، چاہے تاجر ہوں، چاہے دنیا دار ہوں، کوئی فرقہ بھی ہو، اینی باڈی، کوئی بھی ہو، ومن خدمہ کے، جو تیرا نوکر بن گیا، ہر وقت تجھے دیکھتا ہے کہ کہاں سے آئے، حلال ہو حرام ہو اس کی تمیز نہیں ہے، آئے۔ ومن خدمہ کے فاستخدمی ہے، اس سے خدمت لے، تو مخدوم بن جا، اس کو اپنے سامنے زمین پر بٹھا دے اور نوکر بنا کر اپنے سامنے تو مسند پر بیٹھ جا اے دنیا، پھر تیرے ساتھ ہر بڑے سے بڑا پیر اور بڑے سے بڑا روحانی بندہ، مولوی صاحب، لیڈر صاحب، سارے اقتدار کی ہوس میں تیرے سامنے کرسی کی ہوس میں ہاتھ باندھے ہوئے ہر جائز و ناجائز عمل کریں گے، حقوق بھی ماریں گے، لوگوں کو قتل بھی کریں گے، غارت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لباس بھی بدلا دیں گے، لیکن اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ اقتدار کی ہوس یہ ہوگی کہ لباس بدل دیں گے لیکن اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ یہ سرکار کا حکم جو میں نے ابھی سنایا کہ اللہ نے جب خطاب فرمایا دنیا سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو خادم ہے دنیا کا، کرسی کا، کرسی کے لیے اب یہ ووٹ کا زمانہ ہے اور بڑے نوٹ کا زمانہ ہے۔ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں اور ہم نوٹنگ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں باتوں کو۔ تو کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ جو گھر سے کبھی نکلے ہی نہ تھے، کوچے میں وہ تیرے پھرتے ہیں۔ جو گھر سے کبھی نکلے ہی نہ تھے، کوچے میں وہ تیرے پھرتے ہیں۔ جو کبھی پوچھنے بازار میں آئے ہی نہیں، معمولی سی کوئی مرغی مر گئی، کوئی جانور مر گیا فاتح خانی کے لیے، قبلہ 2-4 مہینے پہلے میرے ابا جی فوت ہو گئے تھے، سرکار اس زمانے میں الیکشن کا دور نہیں تھا، اس وقت نہیں آ سکا، اب پتہ چلا کہ آپ کی مرغی شہید ہو گئی۔ تو جو گھر سے کبھی نکلے ہی نہ تھے، کوچے میں وہ تیرے پھرتے ہیں۔ ریڑھی والوں کے پاس، یار یہ کس طرح سودا کس طرح لگا ہوا ہے، اور یار کیا حال ہے، ذرا میرا جھنڈا نہیں لگا لیتے؟ وہ بڑا خوش ہو گیا، جناب کتنا بڑا لیڈر میرے پاس آ گیا ہے جی۔ جب یہ گرنے پہ آئیں تو اتنا گرتے ہیں۔ کون سی چیز گراتی ہے؟ وہ میرے آقا کا وہ حکم جو ارشاد میں نے ابھی سنا کہ وہ دنیا کے سامنے نوکر بن گیا نا، تو اب دنیا نے کہا آ بچے ریڑھی والے کے پاس تے باپ کو ٹماٹر دا تھے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے اے منگنے والے، ان سے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی سرکار بنا ہوا ہے۔ اے لائن میں جتنے بیٹھے ہیں 5-5 ہزار روپے دیں گے، فقیر کو آپ ووٹ دیں گے۔ سرکار ٹھیک ہے۔ پیچھے ہو رہا گیا، اس آگے میں ان آگے جی سارے آن دے سائیں انشاءاللہ ووٹ، سارے مطمئن۔ تو گدا کرو کہ جو بھیک نہیں دیتے، ان سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں ووٹ کی۔ دیکھا میرے آقا کا ارشاد کتنا سچا ہے، کتنا سچا ہے آقا کا ہے جی، کہ فرمایا کہ جب فرمایا ومن خدمہ کے، جو تیرا نوکر بن گیا، تجھے مخدوم بنا لیا، تجھے اپنا مقتدا بنا لیا، اور اے دنیا تیرے پیچھے بھاگا، ہر قدم، اور نہ کوئی عزت دیکھی نہ بے عزتی دیکھی، تیرے پیچھے تیرے پیچھے تیرے پیچھے۔ فرمایا پھر ڈٹ کر بیٹھ جا، مخدوم تو بن جا، اس کو نوکر بنا لے چاہے کوئی بھی ہے،
کسی طبقے کا بھی آدمی ہے، دیکھ لیجیے اب یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اس سے آپ دنیا کو دیکھیں۔ اور جن کے متعلق فرمایا کہ وَمَنْ خَدَمَنِي، جنہوں نے میری خدمت کی، مجھے معبود برحق سمجھا، میرے حکم کو حکم مانا، میرے فرمان کو فرمان مانا، اطاعت کی ہر لمحہ، فخدمی، ان کی نوکر بن جانا، خدمت کرنا۔ غلام کا کام کیا ہے؟ خدمت کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث مبارک کی روشنی میں اولیاء کامل کی زندگی کو، اللہ کے مقبولوں کی زندگی کو، اور حضرت شیخ عبد القادر جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، شیخ و شیوخ العالم ہیں، شیخ المشارق والمغارب ہیں، مظہر علوم اسد اللہ الغالب ہیں، فرماتے ہیں وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتانی، یہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو گزرتا ہے، وہ گزرنے سے پہلے مجھے خبر دے کر گزرتا ہے کہ عبد القادر میں جا رہا ہوں، 2 منٹ کے بعد یہ ہوگا۔ اس حدیث کو دیکھیے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ بڑی بات ہے کیونکہ ان کو ضروری اطلاع دینی ہے اللہ نے۔ ایک سوال ہے، کیا ضروری ہے کہ ان کو اطلاع دی جائے؟ بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، مالک ہو نا، ایک بڑا رئیس آدمی ہو، بہت بڑا آدمی ہو، اللہ نے اس کو عزت دولت سب کچھ دیا ہو، کنٹرول بھی ہو، اپنے ایریے پر دنیا اس کو مانتی بھی ہو، کچھ کر بھی سکتا ہو، تو وہ سارے محلے کو نہیں بتاتا کہ کل میں کیا کرنے والا ہوں۔ بولیے کہ میں کل ناظم ہے، مثلا ناظم ہے، حکومت کی طرف سے ایک آرڈر آیا، کل ہم نے یہ کرنا ہے، فلاں دکانیں ہم نے گرانی ہے، چلو ایک مثال کے طور پر، وہ یہ نہیں بتاتا کیونکہ وہ اس سے پہلے کہ ضرورت نہیں ہے، ایک تو طاقت بھی میرے پاس ہے، حکومت کی طاقت میرے ساتھ ہے، اگر انہوں نے سر تابی کی تو ان کو اڑا دوں گا۔ پھر ہر غیرے کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں بتائیں؟ جو اس کا خاص سیکٹری ہے، جس پر اس کو اعتماد ہے، اور جو صیغہ راز میں بات کو رکھ سکتا ہے، اعتماد ہے، خادم ہے، نوکر ہے، اپنا قریبی بہت، اس کو وہ بتائے گا کہ کل یہ ہو رہا ہے، اتنے بجے میں یہ کرنے والا ہوں۔ اب وہ دنیا کے سامنے آئے گا تو بے خبری کے عالم میں آئے گا، وہ کہے گا کہ جیسے مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب ساری دنیا کہتی ہے یہ بھی ہماری طرح بے خبر ہے، لیکن انہیں کیا خبر ہے، یہ تو باخبر ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ دنیا بے خبر ہے، یہ باخبر ہے، لیکن یہ اپنی باخبری کو ان بے خبروں پر واضح نہیں کرتا۔ یہ دنیا کی ایک مثال ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے خاص بات میں، اللہ تعالیٰ کا جو مقبول ہے، چنیدہ اور برگزیدہ بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء کرتا ہے، بات ڈال دیتا ہے بات کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ مالک کا جس طرح اپنے نوکر پر کرم ہوتا ہے، وہ کوئی محتاج نہیں اپنے نوکر کو بتانے کا، یا کوئی اس کے نوکر کی دھونس نہیں ہے کہ مالک اس کو ضرور بتائے ورنہ وہ چلا نہیں سکتا، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح مالک اپنے کرم اور فضل سے نوکر کو عام لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے اپنی خاص خاص باتیں بتا دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو، جن کے سر فہرست انبیاء علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد چنیدہ اور برگزیدہ وہ ہستیاں، علی حجویری جیسی، معین الدین اجمیری جیسی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں، ان کو
اگر کوئی چیز بتاتا ہے تو اپنے محض فضل سے اور ایک اپنا عاجز اور مخلص بندہ سمجھ، تو اس میں آپ کو یا مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو عطا فرما دے. سریا والی ہے ایتھے گاٹ ہے، فرعونیت ہے، اینج بھی نہیں ہونا ہے، ایتھے بیٹھا ہے. کیوں؟ پیسہ ہے، مفت کا پیسہ ہے، عیاشی، نخرہ. فرعون کے تکبر اور رونق کا سبب کیا ہے؟ دولت دنیا. نمرود کے فرعونیت اور تکبر اور عجب کا سبب یہ دنیا کی دولت اور پیسہ ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر تو شراب پی لے اور بڑی کڑوی شراب پیے جس کا نشہ بہت دور تک رہے اور دیر تک رہے، تو شراب پی کر اس کے نشے کو انسان پچا سکتا ہے، لیکن دولت کے نشے کو نہیں پچا سکتا. کوئی مائی کا لام بچاتا. نبیوں نے شراب نہیں پی، کسی نبی نے شراب کا نشہ نہیں کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے مالک مجھے ایسا ملک عطا فرما، مجھے وہ ملکیت عطا فرما، مجھے وہ تحکم اور حکومت عطا فرما جو نہ کسی پچھلے کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی. لیکن آپ دیکھ لیں بندگی، ہر قدم بندگی، اتنا عروج، اتنی دولت والد میں بھی اور بیٹے میں بھی، جناب داؤد علیہ السلام میں بھی اور سلیمان میں بھی. بادشاہی اور بادشاہی، یہ سونا چاندی یہ تو ہے ہی ہے. جو معجزوں کی بادشاہی دی اللہ نے معجزات کی صورت میں، اس بادشاہی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. داؤد علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ میں لوہا لیتے تھے، اور جس طرح اس وقت کو یہ کارخانے جانے تو نہیں تھے نا، تو جس طرح آپ کوئی ذرا یا باریک چیز بناتے تھے تو اس کو یوں دباتے جاتے تھے، وہ ڈھلتا جاتا تھا. پکا لوہا، یہ ٹھوس لوہا، کیوں آپ اٹھاتے تھے اور جس طرح آپ انگلیاں اس پر پھیرتے تھے وہ گھٹتا جاتا تھا، بس ختم ہو جاتا. یہ قرآن میں ہے. ہواؤں کا نرم چلنا، یہ وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے. میں نے سلیمان علیہ السلام کا واقعات، تو یہ شہنشاہی اور ہے، یہ ان شاہوں کے پاس نہیں ہے، یہ انہی شاہوں کے پاس ہے. تو ایک شاہ ہست حسین شاہ ہے بات، لیکن ایسا شاہ جس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں. بڑی عجیب بات ہے. شاہ ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں. بھائی شاہ کس بات کا؟ بھائی اسی بات پر کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر بھی سب کچھ ہے. اسی لیے تو سعدی نے کہا تھا برسریر دل شاہم شوکت گدائی نفس، برسریر دل شاہم، برسریر دل شاہم شوکت گدائی نفس، گردے کوئے معشوقم رتبہ رسائی نفس. سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، درویش پھٹے پرانے کپڑے پائے، بہاؤالدین زکریا ملتانی دا پیر بھائی ملتان آیا. حضرت بہاؤالدین فرمایا اور سعدی آ گئے تے آندہ کیا اتنے دورو شیراز کیوں آیا؟ فرمایا میں
غریب آدمی میں تیرے واسطے باؤدین کے لے آواں اے نوی کتاب ہے میں لکھی ہے گلستان باؤدین نو دیتے پھر پائی سی باؤدین نو دیتے رہے سادی صاحب چند مہینے کچھ ایام حضرت باؤدین کو تے سادی پھٹے پرانے کپڑے آیا شاہ پر ایک بزرگ ہوئے دلی دے وچ مصرا پڑھ رہا سادی دا مصرا ایک بول گیا میں نے گلا سنو بڑی مزدار گل تھکتے نہیں ہو مصرا بول گئے مصرا سی سادی دا سادی انہاں کو پہلے 400 سال پہلے گزر گیا فوت ہو گیا بڑے بڑے محدث شاہ عبد الرحیم صاحب یا انہاں وچوں کوئی علم کے راہ حق نہ نمایا جہالت اے مصر سادی کی غزل ہے پہلا مصرع پڑھیا تو بندہ گنگنا دینا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مصرع گنگنا رہا ہے تو مصرع دوسرا نہیں آتا تو بڑی ایک طبیعت منغص ہوتی ہے بڑا ایک طبیعت سے بوجھ ہوتا ہے یار کیا مصرع ہے کیا مصرع ہے کوئی گانا ہی بے شک ہو بھول جائے تو طبیعت اب وہ تکرار کر رہے ہیں کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا مصرع ہے مصرع کیا ہے اتنے میں ایک بوڑھا سامنے آ گیا بابا سامنے آ گیا زنبیل ہتھے چائی لمبا چوغا میلے کپڑے گدا گرا والا روح سامنے آیا اور مصرع پڑھا کہ علم کے راہ حق نہ نمایا جہالت مصرع پڑھا مصرع پڑھ گیا تو محدث صاحب نے ان کو پکڑنا شروع کیا پیچھے بھاگے بابا بھاگ گیا تو گلی کے موڑ سے جب مڑا تو پیچھے آواز دی کہ بابا جی نام تو بتاتے جاؤ فرمایا کہ ای فقیر را سادی شیرازی کو ہے بندہ 400 سال پہلے مر گیا دنیا کو مصرع دسنے واسطے بابا پھیرا پایا غلط منجم میں نہیں چھوڑ علامہ اقبال ہوکا پی رہے سن مرحوم مصرع گنگنایا سوچ رہے سن اس صوفیاں دی میں گل سنا رہا ہوں یہ تو انہوں بڑے بڑے مقرر تے خطیب نہیں سنا سکتے جو کہ میں کہنا سنا رہا ہوں یہ اندر دیاں گلن اندر دیاں کیوں انہیں گلن دا چسکا زیادہ ہے کہ نہیں تے اینجے علامہ صاحب سوچ رہے نوکر تکی نام علی بخش کا تازہ کیتا رکھیا سوچ رہے سن کہ یار یہ منصور نے انل حق کیوں آکھیا ہے اے میں تو انداز دے ماں کہ منصور جس نے انل حق کیا ہے اس دا نام حسین ہے تے منصور اس دے والد دا نام ہے کتابہ دیکھ لو یعنی ایک گال سمجھ آئی کہ دنیا ساری کی منصور ہو رہی ہے لیکن جڑا دار تے چڑھیا وہ حسین ہے اے سمجھ آ جائی کہ دار دا تعلق ہی حسین دے نال ہے اے حسین دیا کوئی نعرہ بلند کرنا ہے دار گفتار صدق مایا آزار می شود چون حرف حق بلند شود دار می شود
کیوں اتنا پڑھا لکھا انل حق دا کہ میں حق ہاں میں حق ہاں میں حق ہاں، اتنا غلط نعرہ مار چھوڑیا کہ مفتیوں نے فتویٰ دے کے دار چاڑ دیتا. اس کے پاس عقل نہیں تھی، یہ کیوں کیا؟ سوچ 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 کے علامہ اتنے پریشان ہوئے کہ اتنا کیمبرج کا پڑھا ہوا، دوسری بار یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا آدمی پریشان ہو گیا. علامہ کہتے ہیں میرے پاس جواب نہیں، کتنے دنوں سے میں حکا رکھ کے علی بخش رکھ جاتا ہے، میں سوچ رہا ہوں، جواب نہیں بنتا. وجہ کیا؟ فرماتے ہیں تیسرے دن جب میں سوچ رہا تھا تو اچانک سیڑھیوں سے ایک بابا درویش اوپر آیا. بابا اوپر آیا اور میں سوچ رہا تھا. دیکھیں نا، آپ سوچ رہے ہیں، سب سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں اور میں کیا سوچ رہا ہوں یہ آپ نہیں جانتے میں کیا سوچ رہا ہوں. اور میں اور آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ تو آپ سن رہے ہیں، لیکن جو میں سوچ رہا ہوں بولنے کے بعد وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، اور جو میرے سننے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں اس کو میں نہیں سمجھ سکتا. کہ آپ تنقید کر رہے ہیں، اندر سے داد دے رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کیا آپ کے اندر وہ کیفیات ہیں، مجھے کیا پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو ہماری سوچوں کو اللہ جاننے والا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن رومی کہتا ہے کہ بندگان خاص علام الغیوب، بندگان خاص علام الغیوب، در جہان جان جواسیس القلوب. اللہ کے جو خاص بندے ہیں، علام الغیوب کے جو خاص بندے ہیں، وہ جان کی دنیا میں جب آتے ہیں نا، ایک تو جسموں کی دنیا ہے نا، یہ تو ہم سب ایک دوسرے کو مسافہ کرتے ہیں، کوئی ادھر مل رہا ہے کہ ادھر مل رہا ہے، پاؤں دل نہیں ملنا لیکن ہاتھ مل رہا ہے، دل نہیں مل رہا ہے لیکن ہاتھ مل رہا ہے. لیکن ایسے ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ؟ دل نہ ملتا ہو تو کیا ہاتھ ملانے سے ملے؟ دل کسی کسی کا ملتا ہے، بلکہ دل ملتا ہی نہیں ہے. دل حد یہ ہے کہ دل کے دو حرف ہیں وہ بھی جدا ہیں، وہ خود ملے ہوئے نہیں تو دل کیسے ملے؟ دل کے دو حرف ہیں وہ جدا ہیں، دال اور لام الگ ہیں، یہ خود جدا ہیں تو دل کیسے ملے؟ لوگ کہتے ہیں جی امت جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، بڑا مشکل ہے. آدم تین حرف ہیں، تینوں جدا، آ الف دال میم تینوں لکھڑے ہیں، آ بکھرے دال بکھرے میم بکھرے، یہ نہیں جڑ سکتے، بڑا مشکل ہے. یہ کہاں جڑتے ہیں؟ میت میں، لفظ میت میں. میم یہ تے جڑے ہوئے ہیں نا، قبرستان میں دیکھیں سارے جڑے ہوئے ہیں. تو ہماری خواہش تو یہ ہے اللہ جوڑے ابن آدم کو، لیکن بہت مشکل ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ جی علامہ صاحب آئے. اب دیکھیں اللہ نے وہ جان کی جو دنیا ہے نا، جان کی، ایک ہے جسم کی، ایک ہے جان کی. جان کی دنیا میں لطافتوں میں جب وہ گھلتے ہیں، اپنا وہ جو سرچ لائٹ ہے،
سرچ لائٹ روحانیت کی وہ جب ڈالتے ہیں سینوں پہ، لوگوں کے چہروں پہ، لوگوں کے جسموں پہ، تو جس طرح ایکس رے مشین جو ہے نا وہ ان کپڑوں سے گزر کر آپ کی ساری باڈی اندر کی جو ہے اس کی جو عیوب ہیں، نقائص ہیں، وہ سامنے لے آتے ہیں. یہ کپڑوں کا حائل ہونا اس کے بجلی گزرنے پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. اگر ایک بجلی کا ایک اثر ہے تو جس کو اس کی تجلی کی بجلی ملی ہو تو وہ آپ کے دلوں تک، میری نیتوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ درویش نے نظر ڈالی شاعر مشرق پر جو بہت بڑا فیلسوف، بہت بڑا دانا، بہت بڑا نقاد، بہت بڑا شاعر، قرآن و سنت کا عالم، علوم و فنون میں ید طولہ رکھنے والا، آبرو ہند، علامہ مشرق، مگر ایک عام سا صوفی جو جان کی دنیا میں جھانکنے والا. علامہ جسم کو دیکھ رہا تھا، وہ جان میں جھانکنے والا تھا. علامہ کا علم ختم ہو گیا، صوفی کا علم وہاں سے شروع ہوا. جی ایک نظر دیکھا اور کہا اقبال یہ کیا سوچ رہے ہو؟ اقبال نے جھجلا کے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میلے سے کپڑے ہیں، یہ کون آدمی ہے؟ علی بخش یہ کون ہے؟ اس نے کہا ٹھہرو ایک شعر سنو. شعر پڑھا، مجذوب بھاگ گیا، اتنی جلدی اترا کہ علامہ نے جوتے بھی نہیں پہنے اور انارکلی میں بھاگا پیچھے. لیکن درویش رجال الغیب میں سے تھا، خدا جانے کون تھا. علی بخش بھی اور علامہ صاحب بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں، انارکلی میں مل نہیں سکا، کہیں ادھر ادھر. شعر کیا پڑھا؟ علامہ سر پیٹ کے رہ گئے کہ اتنے برسوں کا مسئلہ ایک جھلک میں سے شخص مجھ پر مسئلہ حل کر گیا. اس نے کہا کہ انا الحق گفتن منصور تاویل نمی خواہد. انا الحق گفتن منصور تاویل نمی خواہد. پوچھتے ہو کہ منصور نے انالت کیوں کہا؟ اس کی تعویل نہ کرو. تعویل کا پتہ ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پہلے جو لفظ ہیں ان کے معنی جو سیدھے سیدھے سامنے سمجھ آتے ہیں وہ تو ترجمہ ہوا. اب یہ لفظ کیوں رکھا گیا، اس کا پھر اس کو کہنا کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ منصور نے کیوں انالحق کہا؟ اقبال اس میں تعویل نہ کر کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، پاگل ہو گیا تھا، بڑا کوئی دانا آدمی تھا، یا اس مقام کا تھا، یا یہ تھا، یہ سب تعویلیں ہیں. تعویلیں نہ کر. ایسے یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سیدھا سادہ مسئلہ ہے. انالحق گفتن منصور تعویل نمی خواہد. گدا گم می کند خود را چو دولت می کند پیدا. اس کا کیا کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کیا، کیوں کہا، یہ کہا نہیں. گدا ہو بالکل جدی پشتی غریب بیچارہ، کبھی پیسے کا منہ نہیں دیکھا، اچانک خزانہ مل جائے اسے، زمین کھوتے کھوتے کہیں اس کو ایک مٹکا مل جائے جس میں سونا اور چاندی بھرا ہو، اربوں روپے کا سامان ہو،
تو اس بیچارے کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پیسہ کبھی دیکھا نہیں ہے کہ وہ سنبھالے کہاں ہے۔ سنبھالنے کے غم میں جو پاگل ہو جاتا ہے، اس گدھا کا سا حال ہے منصور کا کہ تجلی ذات پڑی تو منصور الگ کہہ گئے۔ اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کا مرتبہ اونچا ہے۔ اور وہ کملی والے کی شان کو دیکھو کہ قرب کی سمت انا کی ان قربتوں پر پہنچ کے بھی موسیٰ ز ہوش رخ ز یک پرتو صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ صفات کی جھلک موسیٰ پر پڑی، بے ہوش ہو گئے۔ اے کملی والے، تو ذات کی براہ راست تجلی دیکھ رہا ہے اور تبسم فرما رہا ہے۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے، تو اس نے درویش نے کہا کہ یہ ظرف کی بات ہے۔ شاہ ہست یہ چیزوں کی بھروسے پر، بینک بیلنس پر، گاڑیوں پر، محلات پر، مربوں پر تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بڑا آدمی بنا نہیں ہے، شاعری بنا۔ یہ فقر ہے گھٹی میں شامل، خسروی ٹھوکر میں ہے۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی۔ یہ وہ گھر ہے جس کا ایک فرد ہے طبعاً غنی۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی۔ فقر ہے گھٹی میں داخل، خسروی ٹھوکر میں ہے، خسروی ٹھوکر میں ہے۔ آج میں پانا تے بس رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا کہ تسی کتھے بیٹھے ہو، میں نو دیکھو میں کتھے بیٹھا ہوں۔ آواز دو 500-700 سال کے اساتذہ کو، سامعین گرامی کو آواز دے کر پوچھو کہ نصیر الدین اس حرص اور لالچ کے دور میں کن اساتذہ کا کلام سنا رہا ہے؟ اگر سرمد ہوتا، بے دل ہوتا، سادی ہوتا، حافظ ہوتا، جامی ہوتا، رومی ہوتا، تو آپ کو پھر پتہ لگتا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا پڑھتا ہوں اور میں کیا جانتا ہوں۔ آپ کیا جانیں؟ آپ تو دنیا کے بھکاری ہیں۔ قدر اس کو ہوتی ہے جس کے پاس وہ دولت ہو، جو کلاش ہو، جس کے پاس وہ دولت علم نہ ہو، دولت ذوق نہ ہو، دولت انسان شناسی نہ ہو، اس پتھر دل کے سامنے نبی آخر الزمان کے کلمات بے سود ہیں۔ ابو جہل کو دیکھو، ابو لہب کو دیکھو، اتنا بڑا مبلغ، اتنی بڑی شان والا رسول آیا، انہوں نے ٹھوکر مار دی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، تم شاعر ہو، تم معاذ اللہ پاگل ہو، تم سحر زدہ ہو، آسیب زدہ ہو، ہم
کے تصور پر بھی قربان ہوتے ہیں، جس کے گلی اور کوچے کے خیال میں بھی ہم مست ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ ایسی آنکھیں بھی ہیں کہ براہ راست انہوں نے گلی میں آتے جاتے اس شخص کو دیکھا، اس ذات کو دیکھا، مگر ایمان کی نظر سے نہیں، تنقید کی نظر سے، اور مزاح اور تمسخر اڑایا، برے الفاظ کہے، نہیں مانا، اندر سے مانا، اوپر سے نہیں مانا، زبان سے نہیں مانا۔ تو اس کی مثالیں موجود ہیں، وہ تو اتنی بڑی ذوات ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر میری قدر کسی نے نہیں کی، میرے ماحول نے نہ کی، کیونکہ میرے ماحول میں ایسا آدمی ہے ہی نہیں، میرے ماحول میں ایسا آدمی ہے ہی نہیں، یہ تعلیم نہیں، یہ تربیت نہیں، اور یہ علم نہیں جو میرے دادا حضرت بابو جی نے مجھے دیا۔ تو میرا ماحول میری قدر اس لیے کرتا کہ وہ اس چیز کا آشنا ہوتا، یہ دولت اس کے پاس بھی ہوتی ہے۔ جب ہے ہی کسی کے پاس نہیں تو مجھے افسوس کیا ہے؟ بے وقوفوں کے حلقے میں، اندھوں کے حلقے میں ایک آنکھ والا چلے جائے تو اندھے اس کی کیا قدر کریں گے؟ آنکھ والوں کی محفل میں جاؤ، پھر آنکھ دکھاؤ نہیں، صرف آنکھ لے جاؤ۔ جو آنکھ والے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ صرف آنکھ نہیں رکھتا، بلکہ اس کی آنکھ میں حسن یوسف بھی ہے، اور یوسف کے دیکھنے کا تیور بھی ہے۔ یہ نگاہ نہیں ہے، یہ نگاہ قاتل بھی ہے۔ اندھوں میں لے جائیں سارے جناب مطلے صاحب اے ہاتھ پہ ٹاما کٹوئیاں جی، ایک تو آڑے بچ اکھ والے آئے جی 500 انہ کٹھا ہے، اکھ والے آئے اے ترہ کتھے جی ترہ دسی اے نظر ہے کتھے جی نظر جی نہیں آنے، او اتھانو اکھیاں بڑھا لیں گے۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ بے تمیزی تمیز ہاتھ آرد، کور را مسے دست و پاس نگاہ۔ کہ بظاہر بے تمیزی ہوتی انہا ہاتھ مار دے ہمیں ہونے، اس دیئے جگہ بے تمیزی نہ ہاتھ مار دے نا، اوہی اس دی نگاہ ہے، اوہی آنکھ ہے، این مار دے اے موڑا اے وے اے وے، گویا اس دی نگاہ ہے۔ اے تو بے ٹھکانے ہاتھ پہ ہے، لیکن ٹھکانہ تلاش کرنے واسطے بے ٹھکانے ہاتھ پہننا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ قدر والوں میں انسان کو پیدا کرے جہاں کو قدر شناس۔ ہمارے ماحول میں آج غزالی بھی ہوتا تو وہ بھی بے عزت ہو کر جاتا، راضی بھی ہوتا تو اس کو بھی بے عزت کر دیا جاتا، کیونکہ یہ دولت کا اور حرص کا دور ہے۔ نہ کوئی غزالی چل سکتا ہے، رومی اور جامی اور حافظ اور ان لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ اپنے دور میں پہلے وقت میں گزرتے ہیں۔ اگر ہمارے ماحولوں میں جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں اگر اس میں پیدا ہوتے ہیں تو پیر میر علی شاہ کا دور اگر پاتے تو پھر جامی کو پتہ لگتا کہ میرے علی کیا مقام ہے، اور میرے علی کس نظر سے جامی کو دیکھتا ہے۔ میرے دادا بابو جی کے زمانے میں اگر جامی ہوتا تو جامی کو پتہ لگتا کہ میں نے کس مقام کا شعر کہا۔ لیکن اب کون ہے؟ خیل درد کشاں غیر ما نماند کسے، خیل درد کشاں غیر ما نماند کسے، بیار بادا کہ ماں ہم غنیمتیں مبسے۔ دردہ ہے نا
تلچھٹ شراب ایک کتے ہوندی بوتل دے ایک تلے بیٹھی ہوندی اس کو درد کہندے نے بڑی کڑوی ہوندی کڑی ہوندی وہ کہندے نے او جڑے پیندے نے او پکے جڑے پرانے شرابی ہوندے نے او پیندے وہ ہر بندہ نہیں پی سکتا او اسی تلچھٹ پینے والے لوگ ہاں کوڑی شراب سخندی کوڑی شراب سخندی پینے والا ہے نصیر الدین جامی دے او شیر نہیں جڑا ہر بندہ نسیمہ جانے بے فتحہ گزر کن سمجھ کے ویل دے چھوڑ دے جامی دے او شیر جڑا اج تک کوئی سمجھ نہیں سکیا نفحات و وصل کا اوقدت جمرات و شوق کا فل حشا زغمت بسین کمات شے کہ نزد زبان کمات شا تجھے مدھری کے جلوے تو صدائے سہ ہے صوفیاں گزرت سے ضربے لامکاں کے خوشا جمال ازل خوشا ترجمہ کار حصہ ذرا پتہ لگے اسی سخندی تلچھٹ تے کوڑی شراب پینے والے لوگ میں اتنے بہ جاواں تانوں اساتذہ دا کلام سناواں اللہ دی قسم ہے صبح ہو جائے میں دساں کہ امت مصطفیٰ دے وچ کتنے کتنے بڑے ذہن پیدا ہوئے جنہاں دی گرد راہ بھی اسی نہیں ہیں انہاں دا کلام سمجھنا نے تے میں کسی دا شعر پڑھایا ہوں کہ او تلچھٹ جڑی کوڑی تلے والی شراب ہے نا او پینے والا ہوں ساڈے تو بغیر کوئی نہیں رہی بیار بادا او شراب لے آ سخندی شراب لے آ کہ ماں ہم غنیمتیں بسے جدو تک ہے سارا وجود بھی غنیمت تھی اسی اٹھ گیا دنیا دے تے ہنیرا پہ جائے گا نہ یہ سخندے بلبلے رسن نہ یہ نکتہ آفرینیاں رسن کون اسی جگہ نکتہ بیان کر سی خانقاہاں ختم ہو گئیاں خانقاہاں دے وچ پیراں کول علم ختم ہو گیا بزرگاں دیاں کتاباں وچ علم رہ گیا انہاں تے بھی تالے چاڑ کے او سب بن کے بیٹھے جس طرح خزانے تے بیٹھے ہونے ہیں سب بیٹھا ہوتا ہے تالے مار کے کتب خانے نو بہ گئے نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ کسی نو پڑھن دیں اس دنیا تو بندہ دے نہیں تے وارث ہوتے نہیں ہوتا جڑا ایویں چڑھ کے ہوتے بہ جاوے وارث ہوتا ہے جڑا اس دے علم نو تقسیم کرے تے تقسیم کرنا جانتا ہوئے ہے جی کسی نو دے دے وے کسی نو بہلا دے وے سمجھ دے روٹی میں بھی نہیں کھاتی خیر کوئی گل نہیں تسی تو صحت مند ہٹے کٹے بیٹھے ہو بادشاہ میں بول رہا اتنی دیر ہوگی میں اپنی مرضی نہ بول رہا سمجھ آئی تے کی میں آکھ رہا کہ وارث ہو ہوندہ ہے جڑا تقسیم کرے جتھے دینا ہوئے اتھے دے دے جتھے بہلانا ہوئے اتھے بہلا دے وے جتھے بہکانا ہوئے اتھے بہکا دے وے جتھے پہنچانا ہوئے اتھے پہنچا دے وے ہے جی کبھی بہلا دیا مجھ کو کبھی سرمستیاں دے دی میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں تو دیکھو نا میں گولڈے شپ سے آیا ہوں گولڈے سے آیا ہوں آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے ہیں میں آپ کو کیا دوں گا میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں تقسیم کرنے ہیں یہاں کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہے جو آپ سے پیسے لیں گے کیوں آپ کو اللہ نے جیسا بھی دیا ہے جتنا بھی دیا آپ گھر میں آپ کوئی مانگنے والے تو نہیں اللہ نے آپ کو پر فضل کیا ہوا ہے
آخر کیا لالچ ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی؟ یہ وہ مہر علی کے عرفان کی چمک ہے، غوث جلی کے علم کا جلوہ ہے، اور مولا علی کے علوم کی ایک آپ کے سامنے جھلک ہے۔ اور وہ تمنا اور وہ کشش اتنے مختصر سے وقت میں آپ کو میں نے ان لوگوں نے بتایا اور آپ کھنچ کر آ گئے۔ تو یہ اصل میراث ہے، یہ اصل میں ورثہ ہے جو اب کسی کے پاس نہیں رہا۔ جس کے پاس ہوگا وہ قدر کرے گا، جس الو کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ اسے تو تنقید کرنی ہے۔ تو شاہ ہست حسین و بادشاہ ہست حسین، یہ شاہ ہے، کچھ نہ ہو کر بھی شاہ ہے، اور بادشاہ ہے۔ پھر شاہ کے ساتھ بادشاہ کی بے لگائی اور اس کو ترقی دی۔ صرف شاہ نہیں ہے، بادشاہ، شاہ باد، ہوا کا شاہ۔ یہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ بادشاہ، یہ مخفف ہے، بادشاہ، شاہ باد، یہ ہوا پر ہوتا ہے نا، ہوا کا شاہ بادشاہ۔ یہ بادشاہ جس کو کہتے ہیں نا بادشاہ، یہ چھوٹا تھا اوپر مارتا ہے، انجم دیکھا ہے نا بادشاہ۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ بادشاہ، باد میں نے ہوا، شاہ میں نے یعنی بادشاہ کے میں نے، تو شاہ ہوا کا شاہ، ہوا کا بادشاہ ہے جو اوپر اڑتا ہے کتنا۔ اس لیے کثرت استعمال سے دال گر گئی، بادشاہ رہ گیا۔ بادشاہ۔ تو آخر میں اس مصرے کی یہ 2-3 گھنٹے کی تشریح ہے، یہ ہو چکی، اور اس پر ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ بنائے لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسی نے تشریح نہیں کی جو میں نے تشریح کی۔ میری اس تشریح کے بعد کوئی سن کر بیان کرے گا تو کرے گا۔ بنائے لا الہ، بنائے لا الہ، یہ فی البدی میں نے وہاں تشریح کی۔ بنائے لا الہ کہ بنیاد لا الہ کی حسین ہے، حقہ کے بنائے، لوگ کہتے ہیں کہ بنائے لا الہ تو محمد الرسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد تو حضور ہیں، حسین کو کیسے بنا دیا؟ میں نے کہا بے وقوف آدمی، تو نے معین الدین اجمیری میری کے مصرے کو سمجھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ بڑا لطف آئے گا، ذہین ہو، ذہن اگر کچھ ہے، پیسے کی بات نہیں ہے، پیسے تو ان کے پاس بھی ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ جس کے پاس عقل ہے وہ مجھے داد دے گا، جو محظوظ ہونا جانتا ہے وہ داد دے گا۔ ضروری نہیں ہے شور مچا کرتے ہو، چپ کر کے اندر سے تو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مزہ آئے گا، ذہن کا رزق ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ بنائے، اس نے کہا کہ کملی والا ہے بنائے لا، کیونکہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے شرک میں۔ میں نے کہا میرا ایمان ہے۔ اس نے کہا یہ پھر حسین ان کا نواسہ کیسے آ گیا بنیاد؟ میں نے کہا بے وقوف آدمی، علامہ بے وقوف، حماقت میں پی ایچ ڈی کرنے والے، حماقت میں پی ایچ ڈی کرنے والے، غور کر معین الدین کے لفظ پر۔ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے ذہن رسا چاہیے۔ بنائے لا الہ، لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ جتھوں بنیاد کے سامنے نی جڑ، پہلی اٹ جتھے رکھی نا ادھر کی کیا دیں؟ بنیاد۔ پہلی اٹ جتھے رکھی، پہلی اٹ لا الہ جتھوں شروع ہوتا ہے کی ہے لا، یہ پہلی اٹ ہے، کلمہ تو شروع ہوتا ہے لا، نہیں نہیں، لا میں نے نہیں، اٹ پہلی اٹ لا الہ دی، لا دی پہلی اٹ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی،
پہلی ایک نی کیڑی ہے لا. لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. یزید نے کہا بیعت کر، حسین نے کہا لا. تو بنا لا الہ ہوا کہ نہیں؟ سمجھ آئی فیصل آباد والوں؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے خطابات سنتے ہو، بڑے بڑے، ہاں اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں جو بڑے بڑے چینلوں پر چھائے پھرتے ہیں اور آئے دن چین سکرینوں پر آئے پھرتے ہیں، لیکن یہ فقیر کی 2-3 گھنٹے کی جو گفتگو ہے تو دیکھیں نا کیا ہے. بنائے لا الہ، لا کی نی جتو شروع ہوتا ہے، بنیاد ساری عمارت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی نی جڑی ہے لا ویلے. حالانکہ اساں اقرار کرنا ہے اتنے نی لا دی رکھی گئی. اساں انکار کرنے واسطے تے اللہ نہیں آکھیا نا لا پڑھو، سانو تو اقرار کرنے واسطے آکھیا. لیکن بنیاد رکھی گئی لا کی پہلے کہ کچھ چیزوں کا انکار کرو تو اس کے بعد کسی کا اقرار کرو. یہ نہیں کہ ان بتوں کو بھی ساتھ اٹھائے پھرو اور اس کا اقرار بھی کرتے پھرو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. حسین نے اسی لیے کہا، اس نے کہا مان، اس نے کہا لا نہیں. تو معین الدین نے کہہ دیا بنا لا الہ حق حسین. تو بنیاد لا الہ کیا ہے؟ لا ہے. لا حسین نے کہا اس لیے بنا لا الہ ہے. دعا کریں یا اللہ یا رب العالمین یا قاضی الحاجات، آج کی اس محفل میں جو لوگ شریک ہوئے بارگاہ حسینیہ میں شہدائے کربلا کے حضور، جو نذرانہ عقیدت میں نے پیش کیا، نعت جو پیش کی حضور سید عالم کے حضور، اور جو کچھ جس حسن سماعت سے میرے سامعین نے اس میری گفتگو کو سنا، اور جو باذوق لوگ چاہے ٹی وی کے چینل سے یا کیسٹوں کی صورت میں جہاں تک یہ پیغام میرا سنیں گے، آج کی اس فیصل آباد میں حاجی یوسف صاحب کی اس مسجد میں منعقد ہونے والی محفل جو شہیدان کربلا کی یاد کے حوالے سے منعقد ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے مقدس خون، ان کے مقدس جذبات اور ان کے مقدس نفوس جو ہیں، ان کے طفیل، ان کی نیکیوں کے طفیل، ان کی للہیت کے طفیل، ان کی انابت اللہ اور رجوع اللہ کے طفیل ہم جیسے سیاہکاروں، گناہگاروں، بدکاروں کے گناہ معاف فرمایا. اے میرے مالک، تو ہم سب پر اپنے چادر کرم ہمارے سروں پر بچھا اور ہمیں ننگا نہ کر قیامت کے دن. ستاری فرما ہمارے قلوب کو چھپا، وہ ستار العیوب ہے، وہ قاضی الحاجات ہے، تیرا رسول رحمت للعالمین ہے. کہیں ہم حضور کے سامنے جانے کے قابل نہ رہیں، تیرے محبوب کی زیارت سے محروم نہ ہو جائیں، تیرے رسول محتشم کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں. یا اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں آل اطہار اور صحابہ کبار کی تقوی، قبولیت اور اعمال صالحہ کے طفیل ہمارا حشر بہتر فرما.
ہماری قبر منور فرما اور قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم